اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تجھے انتخاب کر لیا۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کیا کر اور سجدہ کرتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنی کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے، اور نہ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ ان آیات مبارکہ میں 42 سے 44 میں یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے خبر پہنچائی کہ اللہ نے انہیں ان کی کثرت عبادت، ان کی دنیا کی بے رغبتی کی شرافت اور شیطانی وسوس سے دوری کی وجہ سے اپنا قرب خاص عنایت فرما دیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دے رکھی ہے۔ صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والیاں ہیں، ان میں سے بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی اور اپنے خاوند کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ صحیح کی ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران ہے، اور عورتوں میں سے بہتر عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کی عورتوں میں سے تجھے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ یہ چاروں بیویاں تمام عالم کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہیں، اور حدیث میں ہے کہ مردوں میں سے کامل مرد بہت سے ہیں، لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف 3 ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، اور خدیجہ بنت خویلد۔ اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگوئی روٹی۔ تمام کھانوں پر یہ حدیث ابو داؤد کے علاوہ اور سب کتابوں میں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں۔ میں نے اس حدیث کی تمام سندیں اور ہر سند کے الفاظ اپنی کتاب البدیہ اور نہایہ میں حضرت عیسیٰ کے ذکر میں جمع کر کی ہے۔ پھر فرشتے فرماتے کہ مریم خشوع اور خضوع رکوع اور سجود میں رہا کر، اور اللہ تبارک تعالیٰ تجھے اپنی قدرت کا ایک عظیم الشان بنانے والا، اس لیے تجھے رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے۔ قنوت کے معنی اطاعت ہے جو عاجزی اور دل کے حاضری کے ساتھ ہو، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اس کے متحدی اور ملکیتی میں زمین اور آسمان کی ہر چیز ہے، سب کے سب اس کے محکوم اور تابع فرما ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں قنوت کا لفظ ہے اس سے مراد اطاعت گزاری ہے۔ یہی حدیث ابن جریر میں بھی ہے، لیکن سند میں نقارت ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی تھی کہ دونوں ٹخنوں پر ورم آ جاتا تھا۔ قنوت سے مراد نماز میں لمبے لمبے رکوع کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہ اور رکوع سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ حضرت اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت
مخشوش اور لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ دونوں پیروں میں زرد پانی اتر آیا۔ یہ اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کا علم تمہیں صرف میری وحی سے ہوا، ورنہ تمہیں کیا خبر؟ تم کچھ اس وقت اس کے پاس تھوڑے ہی موجود تھے جو ان واقعات کی خبر لوگوں کو پہنچاتے، لیکن اپنی وحی سے ہم نے ان واقعات کو اس طرح آپ پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے۔ جبکہ حضرت مریم کی پرورش کے بارے میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا، سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مالا مال ہو، یہ اجر مجھے مل جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو حضرت موسیٰ کے بھائی اور حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے کہا کہ میں انہیں اپنی نظر کے مطابق نام اللہ پر آزاد کر چکی ہے، تو اسے سنبھال لو، یہ زہر کی لڑکی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اب تم جانو اور تمہارا کام، میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جا سکتی کیونکہ نام اللہ اسے نظر کر چکی ہوں۔ حضرت عمران یہاں کے امام نماز تھے اور قربانیوں کے محتم تھے، اور یہ ان کی صاحبزادی تھی، تو ہر ایک نے بڑی چاہ سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے حضرت زکریا نے اپنا ایک حق کا جتایا کہ میں رشتے میں ان کا خالو ہوتا ہوں، تو یہ لڑکی مجھے ہی کو ملنی چاہیے، اور لوگ راضی نہ ہوئے۔ آخر قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ میں ان سب نے اپنی کلمے ڈالی جن سے تورات لکھتے تھے، تو قرعہ حضرت زکریا کا نام نکلا اور یہی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں ہے کہ نہر اردن پر جا کر یہ کلمے ڈالیں گے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو قلم نکل جائے وہ نہیں، اور جس کا قلم ٹھہر جائے وہ حضرت مریم کا کفیل بنے۔ چنانچہ سب کی قلمیں تو پانی بہا کر لے گیا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا اوپر کو چڑھنے لگا۔ تو ایک تو قرعے میں ان کا نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھے، پھر یہ خود ان تمام سردار امام مالک نبی تھے، انہی کو حضرت مریم سونپ دی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔